کیا آپ بھی مضبوط بننے کی کوشش کرتے کرتے اندر سے تھک چکے ہیں؟ سب کے سامنے مسکرانا اور ہمیشہ یہ ظاہر کرنا کہ میں سب کچھ سنبھال لوں گی، لیکن حقیقت میں آپ اندر سے ٹوٹ رہے ہیں۔ اوبویسلی ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیسے ہو اور آپ واقعی میں کیا ٹھیک ہو، لیکن اس کے جواب میں آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، کیونکہ بعض اوقات انسان مسائل سے نہیں مسلسل مضبوط رہنے سے تھک جاتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے مضبوط بنتے بنتے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی سہارا چاہیے، ہمیں بھی بیک اپ کرنے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے کسی کا موجود ہونا چاہیے، یا ہم ہار کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ یا اللہ اب میں اکیلے یہ سب کچھ نہیں کر پا رہی۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جب استغفر اللہ ہمیں ایک بہت خوبصورت چیز سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر چیز، ہر بوجھ جو ہے وہ اپنے آگے نہیں بلکہ اپنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے آگے رکھنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کچھ بوجھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دینا عبادت جیسا سکون ہی دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب آپ اسٹرانگ بنتے بنتے تھک جائیں تو استغفر اللہ کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آتا ہے اور آپ کو ایسی پاور دیتا ہے کہ آپ کو کسی سہارے کی، کسی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ہے میری استغفر اللہ سیریز، جہاں ہم روز مل کر استغفر اللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ استغفر اللہ سے جڑنے کی پوری کوشش کریں، اور نہ صرف جڑنے کی کوشش کریں بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جی ہر وقت اسٹرانگ رہنا اور اسٹرانگ نظر آنا یہ دونوں ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمیں یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ الگ الگ کرنا ہوگی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسٹرانگ نظر آتے ہیں، اور بظاہر وہ اسٹرانگ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے وہ کسی کو ظاہر نہیں کرتے، اندر سے وہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہ ان کو حوصلہ جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے، اور اکیلے ہی دل میں پریشانی اور اس کا بوجھ جو ہے وہ دل میں رکھتے ہیں، اور اگلی صبح جو ہے وہ پھر دوبارہ سے اس طرح ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو عادت ہو چکی ہوتی ہے ہر وقت یہ ظاہر کرنے کی کہ کوئی بات نہیں، میں مینیج کر لوں گی، اور یہ کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ کہ میں یہ سب کچھ سنبھال لوں گی۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں اپنی فیلنگز کے بارے میں خود ہی سمجھ نہیں آتی۔ اس وقت ہمیں اپنی ہی فیلنگز جو ہیں وہ بہت عجیب لگنے لگتی ہیں، یعنی جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ میں کچھ زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہوں، اور جب ہمیں رونا آ رہا ہوتا ہے تو تب بھی ہم اپنے آپ کو رونے بھی نہیں دیتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ میری جو ٹینشن ہے شاید دوسروں سے کم ہے، دوسروں کی ٹینشن مجھ سے زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دوسروں سے تو اپنی تکلیف چھپاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم خود سے بھی اپنی تکلیف چھپانا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ بالکل بھی مشین نہیں ہے، انسان انسان ہی ہے۔ انسان ہر چیز برداشت کر کے بھی بالکل ایک جیسا نہیں رہ سکتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ذمہ داریاں بھی پوری کر رہا ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں ایکٹیویٹی مطلب بالکل نارمل ہوتی ہے، زندگی کی روٹین آپ کی نارمل ہوتی ہے، آپ سب کام بھی کر رہے ہوتے ہو، لیکن اگر آپ کے اندر اپنے آپ کو آپ جھانکیں تو آپ کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہتا، آپ اندر سے ختم ہو چکے ہوتے ہو، ٹوٹ چکے ہوتے ہو۔ اور شاید یہی وہ مقام ہوتا ہے جس میں انسان کو یہ بات ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ واقعی حقیقتاً میں جو ہوں تھک گئی ہوں، اور یہ آپ کی کمزوری نہیں ہوتی، یہ حقیقت کو مان لینا آپ کی اپنی ایک کہہ لے اویئرنیس ہوتی ہے، سمجھداری ہوتی ہے۔ اچھا، اس حالت کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے نا گلٹ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں سکون کرنے کے لیے بیٹھ جائیں یا آرام کر لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ تھوڑا سا رو لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ بہت زیادہ ویک ہو رہے ہیں،
اور یہ کہ اگر آپ کسی سے کوئی ہیلپ مانگ لیں، مدد مانگ لیں، تو آپ کو بعد میں گلٹ ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے نا خود سے مینیج کرنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ آپ کو اپنی ہی تکلیف پر جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے کہ نہیں، میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ طاقت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ آپ ہر دن دوسروں کے مسئلے حل کرتے رہیں، دوسروں کی پریشانیاں دیکھتے رہیں اور اپنی ہر تکلیف اگنور کرتے رہیں، نظر انداز کرتے رہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے اپنے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو آپ خود بھی ایکسپلین نہیں کر پاتے ہو۔ آپ کو بس یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں تھک گئی ہوں، اور لیکن آپ کو یہ نہیں محسوس ہوتا یا یہ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے آرام جو ہے وہ کس چیز سے ملے گا۔ اور شاید یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو اپنے اسٹرانگ بننے سے بھی آگے ایک قدم آگے جا کر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا مجھے ہر چیز جو ہے اس کی ذمہ داری خود مجھے ہی اٹھانی ہے، یا یہ کہ کیا ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ میرے سے ہی ضروری ہے۔ اور اس طرح ایک اور بات یہ کہ آپ یہ بھی سوچو کہ کیا ہر چیز کا ہر بار میں اپنے آپ کو ثابت کروں کہ میں بہت مضبوط ہوں، یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو سوچنی ضروری ہیں، کیونکہ شاید ہمیں اسٹرانگ بننے سے زیادہ اس بات کا معلوم ہونا زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم تھک جائیں تو ہمیں اپنی پریشانیوں کا بوجھ کہاں رکھنا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں ایک فرق جو ہے اس کو سمجھنا ہمارا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اصل سٹرینتھ جو ہے وہ اسٹرانگ بننے میں نہیں ہے، بلکہ اصل سٹرینتھ جو ہے وہ یہ مان جانے میں ہے کہ ہاں اب ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہے، یا اب ہم تھک گئے ہیں، یا یہ کہ اب ہم جو ہے نا ہم اگر کوئی ذات ہمارے پاس ایسی ہونی چاہیے، کوئی جس کے سامنے ہم آرام سے تسلی سے اپنے دل کی ہر بات رکھ سکیں اور اس کے آگے رو سکیں، یا یہ کہ اب ہمیں جو ہے نا کسی کے سامنے اپنے دل کا بوجھ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ اپنے دل میں ہر بات دبا لیتے ہیں، ہر چیز اپنی اگنور کر دیتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنی ہی پریشانیوں سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں آپ کو اس چیز کی سینس ہی نہیں رہتی کہ آپ کس بات سے ہرٹ ہو رہے ہیں، کون سی ایسی بات ہے جس سے آپ اتنا ہیوی فیل کر رہے ہیں، اور کیا بات ہے جس سے آپ کو جو کہہ لیں سکون مل جائے گا، یا کون سے ایسے انوائرمنٹ میں آپ کو سکون ملے گا۔ آپ کو اپنے آپ سے دور رہنے کی وجہ سے یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ فیل ہونا ہی بند ہو جائیں گی، اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر انسان کو کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی ذات جس کے سامنے آپ اپنی کہہ لیں کہ آپ کو اسٹرانگ بھی نہ بننا پڑے، نہ ہی آپ اس کے سامنے جو ہے نا کوئی جھجک رکھیں، اور جس کے سامنے آپ کھل کے رو سکیں، اپنے دل کی ساری پریشانیاں اس ذات کے سامنے رکھ سکیں، اور آپ کی ساری کنفیوژنز جو ہے وہ بھی آپ اس ذات کے سامنے رکھیں، اور جو بھی آپ کے اندر کہہ لیں کہ فرسٹریشن ہے وہ بھی آپ اس ذات کے سامنے رکھ سکیں، اور آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کو جج بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور میرے حساب سے یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر آپ کا استغفر اللہ کے ساتھ سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کی آپ کو اشد ضرورت ہوتی ہے۔ استغفر اللہ کا جو سفر ہے وہ اتنا خوبصورت سبق سکھاتا ہے کہ یہ ہمیں سب سے پہلے یہ سکھاتا ہی یہی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی بوجھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل کھول کے اس کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفر اللہ جو ہے وہ ہمیں اس ایموشنل ایگزاسشن سے نکالتا کیسے ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بار بار استغفر اللہ پڑھتے ہو تو اٹ مینس کہ آپ روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاتے ہو، یعنی اگر آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، اس سے جڑے ہوئے ہو، اور ڈیلی بیس پر اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہو، تو آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار لوٹ کر جانا آپ کے اندر یہ آہستہ آہستہ احساس ڈیولپ کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک اچھا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ مجھے ہر چیز جو ہے وہ خود سے مینیج نہیں کرنی، کیونکہ جب ہم تھک جاتے ہیں تو اکثر دو چیزیں کرنے لگتے ہیں، یا تو ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر بالکل ہوپ لیس ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ جو ہے یہ ان دونوں کے درمیان میں ایک راستہ دکھاتا ہے
جس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور جہاں ضروری ہو وہاں آپ ایکشن بھی لیتے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ بوجھ بالکل بھی نہیں رکھتے کہ ہر چیز مجھے ہی ٹھیک کرنی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ایک طرح سے کمزوری بھی ماننے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ میں اب تھک گئی ہوں، میں ہر چیز نہیں سنبھال سکتی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں اور مجھے وہ راستہ دکھا دیں جو میرے لیے بہتر ہے۔ اور پھر استغفر اللہ کا دوسرا خوبصورت فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنے اندر کی غلطیوں اور اپنے ایموشنل ریئیکشنز جو ہیں ان کو دیکھنے کی جگہ دیتا ہے، کیونکہ کبھی ہم واقعی کسی سچویشن کا شکار ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنی اوور تھنکنگ بری طرح جو ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، ہمارا جو اندر اپنے خوف ہوتا ہے یا ہماری جو اٹیچمنٹس ہوتی ہیں وہ ہماری تھکن کو مزید بڑھا دیتی ہیں، اور استغفر اللہ جو ہے ہمیں دوسروں کو بدلنے سے پہلے اس سے بھی پہلے اپنے دل کو دیکھنے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب آپ روزانہ اپنے رب کی طرف واپس آتی ہیں تو آہستہ آہستہ ایک فرق محسوس ہوتا ہے، آپ مسائل سے بھاگ نہیں رہیں، لیکن مسائل جو ہیں ان کا پورا وزن بھی آپ نے اپنے دل پر نہیں اٹھایا ہوا، یعنی آپ جو ہے نا اس کا وزن جو ہے اپنے دل پر نہیں اٹھاتی، یہ جو فیلنگ ہے اس سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے ہر حال میں اسٹرانگ رہنا ہے کی جگہ ایک نئی سوچ آ جاتی ہے کہ مجھے ہر حال میں اللہ سے جڑے رہنا ہے۔ اور میں یہ بات اس وقت جو ہے وہ صرف ایک تھیوری کے طور پر نہیں کہہ رہی، میں نے خود اپنی زندگی میں اس تبدیلی کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ مجھے ہر چیز خود سے سنبھالنی ہے اور ہر مسئلے کا جواب، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ مجھے خود ڈھونڈنا ہے اور ہر سچویشن کو سم ہاؤ ٹھیک کرنا ہے، اور چاہے اندر سے میں کتنی ہی تھک گئی ہوں مجھے اسٹرانگ رہنا ہے۔ لیکن استغفر اللہ کے ساتھ میری سب سے بڑی تبدیلی جو ہے جو میری زندگی میں آئی ہے، میں نے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش آہستہ آہستہ چھوڑ دی ہے، یعنی میں نے چیزوں کو مینیج اگر میں نہیں کر پا رہی تو میں اس کو لیٹ گو کرنا بہتر سمجھتی ہوں۔ میں نے یہ سیکھنا شروع کیا کہ میں نے اپنی کوشش جو ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے، میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتی ہوں، دعا کر سکتی ہوں، لیکن اس ہر چیز کا جو آؤٹ کم ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور جب یہ بات میرے دل میں اترنے لگی تو میرے اندر کا وہ پریشر جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا، جو مجھے ہر وقت یہ کہتا تھا کہ تمہیں اسٹرانگ رہنا ہے، تمہیں سب کچھ ہینڈل بھی خود کرنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ سوچ آنے لگتی ہے کہ نہیں، مجھے سب کچھ خود ہینڈل نہیں کرنا، کیونکہ میرا اللہ جو ہے وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ اور میرے لیے استغفر اللہ کا یہی سب سے خوبصورت ایکسپیرینس رہا ہے۔ اس نے مجھے پرابلمز سے بھاگنا نہیں سکھایا، بلکہ پرابلم کے درمیان میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈ کرنا سکھایا ہے۔ اور شاید اسی لیے آج بھی میں جب بھی ایموشنلی ایگزاسٹڈ ہوتی ہوں، یا کہہ لیں سب سے پہلے اپنی اسٹرینتھ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، میں سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی واپس جاتی ہوں، اور اس کے لیے برج بنتا ہے استغفر اللہ، کیونکہ اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ہر وقت اسٹرانگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی صرف اللہ سے جڑے رہنا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی اس وقت اس سٹیج سے گزر رہے ہیں، آپ ہر چیز سے تھک جاتے ہیں اور اسٹرانگ بنتے بنتے تھک چکے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن ختم کر دیں کہ آپ کو ہر وقت اسٹرانگ رہنا ہے۔ جب آپ کا دل بھاری ہو تو اس کو اگنور بالکل بھی نہ کریں، جب آنکھوں میں آپ کے آنسو آئیں تو خود کو کمزور نہ سمجھیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی تھکن کو اللہ تعالیٰ سے چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ استغفر اللہ سے جڑ الفاظ میں بات بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں تھک گئی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اب کرنا کیا ہے، میرے حال کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور اگر مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو مجھے سمجھا دیں، اور جس چیز کا بوجھ میرے بس سے باہر ہے اس کو آپ خود ہی سنبھال لیں۔ پھر استغفر اللہ کو صرف اس وقت تک نہ پڑھیں جب آپ بہت پریشان ہو، اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ جب آپ استغفر اللہ پڑھتے ہو تو صرف کرائسس کے وقت اس کو امپورٹنس نہ دیں، سکون کے وقت بھی آپ کی زبان پر یہ رہنا چاہیے۔ تو آہستہ آہستہ آپ کا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جو طریقہ ہے یہ ایک آپ کی ہیبٹ بن جائے گا، اور آپ جب بھی کوئی مشکل آپ کے اوپر اچانک سے آئے گی تو آپ کو اللہ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا دل خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگے گا۔
ٹھیک ہو گیا، اور یہی استغفراللہ کا فائدہ ہے جو آپ کو کوئی اور چیز نہیں پہنچا سکتی۔ انشاءاللہ دوبارہ آؤں گی، کسی نئے ٹاپک کو ڈسکس کروں گی، کسی نئے اینگل کو ڈسکس کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔